أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجحيم صيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ تکویر کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی۔ آئیے آیت نمبر 12 سے 14 تک کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 12، 13، 14 یہ 3 آیات ہیں جو آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ سامعین اکرام، پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ تکویر کی آیت 10 اور 11 کی تفسیر سنی تھی۔ نام اعمال کا کھولے جانا اور عالم غیب کی ساری حقیقتیں جو اس وقت متشابہات کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، جو احادیث اور آیات کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے کھل کر پیش کی جاتی ہیں، وہ سارے کھل جانے کا ذکر ہم اس سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 سے لے کر یہ 14 تک کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، 1 سے 14 تک، وہی وہ سارا منظر ہے جو اس متشابہات والی آیات یعنی قیامت کا جو تذکرہ ہے، جس کے رونما ہونے، اس کے جو ہے منظر عام پر آنے اور اس کو مطلب جو ہے پھیلا کر اس میدان حشر کا برپا کیا جانا، اللہ کے سامنے نامہ اعمال کو پیش کیا جانا، وہ ساری تفصیلات ہیں جو ہم لوگوں کو آیت نمبر 1 سے لے کر سلسلہ وار اب تک چلی آ رہی ہیں، جو آج ہم نے آیت نمبر 12 سے 14 تک بھی دو ترجمہ سنا، اس میں بھی اسی مطلب جو ہے قیامت کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس قیامت کے منظر کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیتوں کے اندر پیش کیا گیا۔ آیت نمبر 7 میں جو ذکر ہوا تھا کہ انسانوں کے جسم میں مر کھپ جانے والے لوگوں میں روحوں کو دوبارہ ڈال دیا جانے کا حکم آیا، پھر انصاف کا ترازو لٹکایا جانے کا مطلب جو ہے ذکر آیا، ہر چھوٹا بڑا ظلم انصاف اس میں دلایا جائے گا، پھر نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اور آسمان کی ساری حقیقتیں کھل کر آشکارا ہو جائیں گی۔ یہ منظر کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ایک بار اور ہم ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے جس میں جزا و سزا کی 2 مطلب جو ہے وادیاں ہیں، اور انسانی زندگی کی ساری کارستانی عیاں ہونے کا منظر ہے، تبھی انصاف کا قیام ہوگا۔ اب آئیے ہم ایک ایک کر کے اس آیت کو لے کر اس کو کھولتے ہیں اور اس کی تفصیل جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور یہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ہمیں کیا سبق دیتی ہیں، کیا عبرت دلاتی ہیں، اس پر بھی ہم مطلب جو ہے ایک نظر ضرور ڈالتے ہوئے اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پہلے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کو قبول کرنے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا یہ ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین اکرام، آیت نمبر پہلے مطلب جو ہے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 12 کی طرف۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یعنی اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔
یہاں پہ مطلب جو ہے اس آیت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں الجحیم کا لفظ آیا ہے، یعنی سخت بھڑکتی ہوئی آگ کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں لفظ شدت عذاب کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی بات کو سورہ جاسیہ آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ وہ آگ ہے جس کی شدت اور حرارت ناقابل بیان ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ جہنم کی آگ میں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی درد بھی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا شعلہ بے حد سخت اور جلانے والا ہے۔ سامعین کرام، جو لفظ اس میں دوسری مطلب جو ہے اسی آیت کے ساتھ مطلب اسی آیت کے اندر جہیم کے ساتھ آیا، وہ ہے سعیرت، یعنی مطلب جو ہے بھڑکائی جائے، شعلوں کو مزید تیز کیا جائے۔ اس میں شدت اور تسلسل دونوں کا مفہوم مطلب جو ہے اس میں پوشیدہ ہے۔ سامعین اکرام، یہاں جو لفظ سعیرت مطلب جو ہے استعمال ہوا ہے، سعیرت کا مطلب ہے شدید تیز جلانے والی آگ، ہمیشہ موجود، کسی لمحے کے لیے بھی بند نہ ہونے والی آگ، اور انتظار کرنے والی یا تیار جو ہے بھڑکتی ہوئی رہنے والی مطلب جو ہے آگ کا تذکرہ اس میں سعیرت کے لفظ کے ساتھ اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس کا ذکر سورہ مطففین میں بھی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یقیناً جہنم کی آگ ہر وقت تیار ہے اور گنہگاروں کی منتظر ہے۔ اسی بات کو مزید قرآن مجید میں مطلب سفر کریں تو مجھے اور آپ کو سورہ جو ہے مسد آیت نمبر 3 میں بھی اس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو یوں ملتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اس کی آگ جلنے والی ہے، ہمیشہ روشن، کسی سے نہیں چھپتی۔ مزید آگے بڑھیں تو سورہ حاقہ آیت نمبر 42-43 میں بھی اللہ رب العالمین اسی آگ کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی سعیرت کا مطلب جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، یہ وہ آگ ہے جس کے شعلے نہ ختم ہونے والے ہیں اور ہر لمحہ اپنی اہداف کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جہنم کی ہمیشہ بھڑکتی رہنے والی آگ کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں یوں آگاہی فراہم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ بہت شدید ہے، اس کے شعلے کبھی بھی مدھم نہیں ہوتے اور وہ گنہگاروں کے انتظار میں ہمیشہ تیار ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید مطلب جو ہے وضاحت کرتے ہوئے یوں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولے، غیبت کرے یا حرام کھائے، اس سعیرت کی آگ کے قریب ہے اور یہ آگ ہر لمحہ اسے گھیرنے کو تیار ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ پیش کیا گیا کہ وہ جہنم کو، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو، وہ تیار رہنے والی آگ، وہ جو لپیٹ میں لے لینے والی، جھپٹنے والی آگ ہے، وہ آگ مطلب جو ہے قیامت کے میدان میں جب سارا منظر تیار کر دیا جائے گا، وہاں اس جہنم کو گھسیٹ کر لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اسی بات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہر وقت شعور کے بغیر تیار ہے اور گنہگار اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اسی بات کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ سعیرت کا جو تصور ہے انسان کو دنیا کی فریب کاریوں سے بچاتا ہے اور اسے نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اسی بات کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں بیان فرماتے ہیں کہ سعیرت کی شدت اور انتظار انسان کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے اعمال درست کر لے۔ سامعین اکرام، مختلف تفاسیر کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس میں ہمیں تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں بیان کیا گیا کہ ان آیات کی تفسیر یوں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ اس وقت ہوگا جب حساب کتاب کے بعد اہل جہنم کے لیے آگ کو مزید دہکایا جائے گا اور اہل ایمان کے لیے جنت کو قریب کر کے انہیں عزت و اکرام کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ یہ دو متضاد مناظر قیامت کے فیصلے کی شدت اور عدل کی علامت ہیں۔ سامعین اکرام، تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی مطلب جو ہے اسی آیت کی تفسیر بیان
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے قہر کی تجلی ہے اور دوسری طرف رحمت کی جلوہ گری، تاکہ ہر انسان اپنے انجام کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے۔ سامعین اکرام، یہ وہ منظر ہے قیامت کا جسے کوئی بڑا پروگرام مطلب جو ہے جیسے منعقد کیا جا رہا ہو، تو اس کا ویسا ہی وہ منظر ہے وہ جو میدان حشر کا ہے، جو ہمارے سامنے مطلب جو ہے ان آیتوں کے ذریعے سے اس کو مطلب جو ہے واضح کر دیا گیا ہے۔ جیسے کوئی بڑا پروگرام منعقد کرنا ہے اس دنیا کے اندر، تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے پروگرام کے لیے بڑے کسی جگہ پہ مطلب جو ہے اسے منتخب کیا جاتا ہے، پھر اس منتخب جگہ پر اسٹیج کو سجایا جاتا ہے، لوگوں کے لیے اکٹھا ہونے کا انتظام کیا جاتا ہے، مائک کا جو ہے کنیکشن لگا دیا جاتا ہے، سواریوں کا انتظام کیا جاتا ہے، وی آئی پی کے لیے علیحدہ شاندار انتظام کیا جاتا ہے، اور چیف گیسٹ کے لیے الگ سے عالی شان نظم وغیرہ کا انتظام۔ یہ وہ مطلب جو ہے نظم ہے جو کسی پروگرام کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں مطلب جو ہے سر انجام دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میدان حشر کا وہ منظر جو اس وقت قیامت کی مطلب جو ہے پوری مطلب جو ہے تیاری کا نقشہ ان مطلب جو ہے آیات میں، یعنی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک کی آیات میں لگاتار مطلب جو ہے چل رہا ہے۔ سامعین اکرام، ساری ابتدا سے آخر تک، یعنی قیامت تک مطلب جو ہے پیدا ہونے والے انسان یا مر کھپ جانے والے انسانوں کو پھر سے جی اٹھایا جائے گا، ان کو جمع کرنے کے لیے زمین آسمان کو کھول دیا جائے گا، سمندروں کو غائب کر دیا جائے گا، عالم فلکیات کا جو مقناطیسی مطلب طاقت ہے اس کو توڑ کر مطلب جو ہے اس کو منتشر کر دیا جائے گا، پھر اسٹیج سجایا جائے گا جس پر اللہ رب العالمین جلوہ گیر ہوگا، پھر نامہ اعمال فرشتے لا کر رکھے جائیں گے، سارے پردے جو غیب کے مطلب جو ہے اس وقت پوشیدہ ہیں وہ ساری چیزیں مطلب جو ہے ہمارے سامنے کھل کر آئیں گی، پھر ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم مطلب جو ہے لا کر رکھ دی جائے گی، یعنی جزا و سزا کو لا کر رکھ دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ وہ منظر ہے جو انسانوں کے دلوں میں حیت پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس منظر کو یعنی جہنم کو لا کر سامنے رکھ دیا جائے گا والا ذکر الگ الگ جگہ مطلب جو ہے الگ الگ انداز میں، الگ الگ پیرائے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے قرآنی آیات میں ملتا ہے۔ ذرا سورہ نازیات آیت نمبر 36 کا مطالعہ کریں تو وہاں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، دوزخ سامنے لا کر رکھ دی جائے گی تاکہ سب دیکھ لے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ دن جب سب رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 100 یعنی 100 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے کھلی ہوئی حالت میں مطلب جو ہے پیش کریں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 68 69 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ان سب کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ منظر جو قرآنی آیات کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب قیامت کا منظر مطلب جو ہے برپا کیا جائے گا تو اس وقت سارا مطلب جو ہے ماحول مطلب جو ہے اسی طرح تیار کر دیا جائے گا، جہاں لوگوں کو جہنم کو قریب لے آ کر وہ ساری جو چیزیں اس وقت جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں وہ کھل کر وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا، اسٹیج مطلب جو ہے عیاں ہو جائے گا اور ساری چیزیں کھلم کھلا مطلب جو ہے آنکھوں کی بصارتوں سے دیکھنے کی مطلب جو ہے وہ خواہش اور وہ تمنائیں یا پھر مطلب جو ہے وہ منظر اس کی حقیقتیں میرے اور آپ پر آشکارا ہونے لگیں گی۔ اسی ذکر کو احادیث کریمہ کی طرف چلیں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو احادیث کریمہ میں یوں بیان فرمایا، حدیث میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو اس دن لایا جائے گا، ان کے 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جہنم کے اوپر بنے پل صراط سے گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح، اور کچھ تو مطلب جو ہے جہنم کی آگ ان کو لپیٹ میں لے لے گی۔ سامعین اکرام، یہ وہ منظر ہوگا جب مطلب برپا کیا جائے گا اور اس وقت جہنم انسانوں کے آنکھوں کے سامنے مطلب موجود ہوگی۔ امام اوزاعی مطلب جو ہے
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے جہنم کے قریب لائے جانے کے دن کو یاد رکھا اس کا دل دنیا کے لالچ سے خالی ہو گیا۔ فیصل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم قریب لائی جائے گی تو انسان کو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت بھی چھوٹی لگنے لگے گی، اسی لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہنم ہر روز کہتی ہے مزید مزید، یعنی حل بن مزید، حل بن مزید، یعنی اور کچھ ہے تو میرے اندر ڈال دو۔ سامعین اکرام، یہ وہ منظر ہے، دہشتناک منظر، جو منظر عام پر آئے گا جب مطلب جو ہے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسی مناظر کے سلسلے میں مطلب جو ہے سیرت میں آتا ہے کہ انہی آیات کا اثر صحابہ کرام نے مطلب جو ہے اور تابعین کے اندر کتنی شدت کے ساتھ مطلب جو ہے انہوں نے اپنے دلوں پر، اپنے روحوں پر مطلب جو ہے طاری کر لیا تھا، کہ جس کی بنا پر ان کی زندگیاں بدل گئی تھی، ان کے کردار بدل گئے تھے، اور وہ زار و خطار رویا کرتے تھے اور پریشان حال رہا کرتے تھے۔ آئیے کچھ مطلب جو ہے واقعات کے جھروکوں میں میں اور آپ سفر کریں۔ وہاں مجھے اور آپ کو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کا آخری ایام میں جب موت کا وقت ان پر قریب آ چکا تھا تو اس وقت کا تذکرہ یوں ملتا ہے کہ وہ زار و خطار رونے لگے، اور مطلب جو ہے سب لوگ جو جمع وہاں موجود تھے سب پریشان حال تھے، ان سے مطلب جو ہے رونے کی وجہ پوچھنے لگے تو فرمانے لگے کہ جہنم کی آگ کے خیال نے مجھے رلا دیا ہے، مجھے اپنے رب کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو مرتے وقت بھی مطلب پریشان کر رہا ہے کہ میں مطلب جو ہے اس وقت نکل جاؤں گا، اس وقت مطلب جو ہے اللہ کے حضور مطلب بلاوے پہ مطلب جو ہے یہاں سے منتقل ہو جاؤں گا، تو اس وقت وہ جہنم کیسی ہوگی، کہیں وہاں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے جب بھی وہ رو رہے ہیں، ایسے لوگوں ہی کے لیے وہ مطلب جو ہے راہیں ہیں جہاں مطلب جو ہے سوچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے، وہاں توبہ استغفار پیدا ہوتا ہے، اور وہاں شرمندگی اور گناہوں کے اعتراف اور مطلب جو ہے معافی تلافی کا مطلب وہ مرحلہ آتا ہے جہاں مطلب جو ہے اللہ کی رحمت جوش آتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں جنت جیسا انعام انہیں میسر آتا ہے، اور موت ان کی ایمان بالخیر پر ہو جاتی ہے۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ جو مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب احادیث کے راوی ہیں، ان کے سلسلے میں مطلب جو ہے آتا ہے کہ خوف آخرت میں وہ اتنا ان کے اوپر شدید تھا کہ آپ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ اکثر راتوں کو روتے اور مطلب جو ہے یہ کہتے رہتے تھے کہ اس دن کی سختی جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی، یعنی رات کے آخری پہر میں دنیا کی ساری مصروفیتوں سے فارغ ہو کر جب سونے کا وقت ہے تب وہ اپنا محاسبہ کرتے اور اس وقت تقوی کی اس صفت کو جگایا کرتے تھے جہاں مطلب جو ہے ڈر کے مارے کہ جہنم کی وہی آیتیں جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ جہنم قریب لائی جائے گی اور جنت بھی قریب لائی جائے گی، اس تذکرے کو پڑھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے اور مطلب جو ہے زار و خطار رویا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں روایات آتی ہیں کہ آپ رات کو گشت کے لیے جب مطلب جو ہے گلیوں میں گشت لگاتے پھرتے تھے، اس دوران میں کہیں کسی کی زبانی سے جہنم کی آیات سننے اور پڑھنے دیکھ لیتے تو مطلب جو ہے زمین پر گر جاتے اور زار و خطار رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے تھے۔ یہ ہے وہ کردار جہاں اس آیتوں کے ذریعے سے وہ کردار منظر عام پر آتا تھا جہاں مطلب جو ہے جسے پاکیزگی کہا جاتا ہے، جسے متقی پن کہا جاتا ہے، جسے مطلب جو ہے پارسائی کہا جاتا ہے، جسے پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، میرے اور آپ کے لیے وہ آئیڈیل مطلب جو ہے ماڈل ہیں جن کی مطلب جو ہے اتباع کی تلقین وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سامعین کرام، فتح مکہ کے بعد 9 مسلم صحابہ کا جو نئے مطلب جو ہے مسلمان ہوئے تھے ان کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ وہ جب دار اسلام میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر انسان کو جہنم کے قریب سے گزرنا پڑے گا، یعنی وہ قیامت کا وہ منظر مطلب جو ہے بیان کیا گیا کہ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، اور جہنم اتنی بھیانک ہوگی کہ اس کے قریب سے مطلب جو ہے ان کو گزارا جائے گا جب میدان حشر برپا ہوگا۔ اس مطلب جو
ہے ذکر کے سننے کے بعد سیرت بتاتی ہے کہ وہ اسی مطلب جو ہے ذکر کی وجہ سے رات بھر مطلب جو ہے روتے رہے اور مطلب جو ہے نفیلیں ادا کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں اس جہنم کی اس ہولناکی سے بچا کر خیر و عافیت کے ساتھ جنت میں داخلہ کر دے، اور وہ بے چین پوری رات مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے گزارتے رہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ منظر جو انسانوں کے اندر دہشت پیدا کراتا ہے، تقوی کی صفت کو اجاگر کراتا ہے، سوچنے اور محاسبہ کرنے، احتساب کرنے کا وصف پیدا کراتا ہے۔ اسی کے لیے تو یہ قرآن مجید میں اس جہنم کا تذکرہ بار بار مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں ہر سورے میں قیامت، جنت اور دوزخ کا ذکر آتا ہے۔ یہ ذکر محض ایک ڈراؤنی تصور نہیں ہے، بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی حقیقت ہے۔ یہ منظر اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنی غفلت سے بیدار کیا جائے، اس کے دل کے اندر وہ خوف پیدا کیا جائے جو گناہوں کی جڑ کاٹ دے اور نیکی کا شوق پیدا کرے۔ یہ ذکر انسان کے غرور کو توڑنے کے لیے ہے۔ دنیا کا انسان طاقت، دولت، اختیار پر ناز کرتا ہے۔ قرآن مجید جہنم کے قریب آنے کا نقشہ مطلب جو ہے کھینچ کر بتاتا ہے کہ اس دن کوئی بادشاہی، کوئی مال، کوئی چالاکی کسی کو نہیں بچا سکتی۔ سورہ کہف آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سب کو قطار میں لا کر پیش کیا جائے گا، اس لمحے ہر غرور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ سامعین کرام، انسان گناہ کرتے وقت، اس دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے وقت، آج اپنے نصب العین سے لاپرواہی برتتے وقت سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، معافی مل جائے گی، کل پہ مطلب جو ہے ہم توبہ کر لیں گے یا کل مطلب جو ہے یہ کام کر لیں گے۔ مگر قرآن کو کھولیں تو قرآن مجید مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ سورہ نازیات آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ دوزخ سب کے سامنے عیاں کر دی جائے گی تاکہ ہر شخص اپنے انجام کو دیکھ لے۔ سامعین اکرام، قرآن جہنم کو قریب لانے کا منظر اسی لیے پیش کرتا ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کر دے تاکہ دلوں میں خوف اور امید دونوں زندہ رہیں۔ یہ منظر ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ آج کا دن عمل کا ہے، کل حساب کا ہوگا۔ آج بدل جاؤ تو جہنم قریب آنا بھی ہمارے لیے ڈر کا نہیں بلکہ نجات کی گواہی بن جانے کا ذریعہ بنے گا۔ جہنم کا ذکر مسلسل محاسبے کی دعوت مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے۔ سامعین کرام، قیامت کا یہ منظر ہر انسان کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں جنت کے قریب مطلب جو ہے قریب کرنے اور جہنم کے سامنے لا کھڑا ہونے کے اس احساس کو بیدار کرانا چاہتا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ منظر ہے جو صرف ایک یہ چھوٹی سی آیت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ کے اندر یہ تمام وہ پیغام پوشیدہ ہے جو میرے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلیں، آیت نمبر 13 کی طرف۔ آیت نمبر 13 میں اسی منظر کو دوسری رحمت کے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ کہا گیا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یعنی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ سامعین کرام، اس آیت میں لفظ ازلفت آیا ہے۔ ازلفت کا مطلب ہے قریب کرنا، مہمان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا دیا جانا۔ یہ جو لفظ ازلفت ہے، یہ لفظ جنت کے اہل کے لیے اور کرم و رحمت کا منظر پیش کرنے کا ایک بہترین مطلب جو ہے خاکہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ازلفت ایک نہایت بلیغ قرآنی لفظ ہے جو جنت کو قریب لانے کے منظر کو بیان کرتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے اور ہر بار قیامت کے دن اہل تقوی کے لیے جنت کے قریب کیے جانے کی عظیم خوشخبری دیتا ہے۔ آئیے سورہ قاف آیت نمبر 31 کو مطلب جو ہے تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور کچھ دور نہ ہوگی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور
जन्नत परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी। सामईन इकराम, इसी आयत की तफसीर बयान करते हुए इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह मतलब जो है यूँ फरमाते हैं कि उज़लिफत का मतलब है जन्नत खुद चलकर मुत्तकीन के करीब ले आई जाएगी ताकि इनकी इज्जत व तकरीम नुमाया हो जाए। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसील बयान करते हुए यूँ बयान फरमाते हैं, ये अल्लाह की तरफ से ख़ास इनायत है कि जन्नत को करीब करके मुत्तकीन को बिला तकलीफ इसमें दाखिल कर दिया जाएगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने उज़लिफत का मतलब जो है की तस्वीर पेश करते हुए यूँ बयान फरमाया कि करीब करने का मतलब ये है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और इसकी खुशबू और रोशनी अहले तक़वा तक पहुँचेगी। इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में यूँ इरशाद फरमाया, जब अहले तक़वा क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो जन्नत की खुशबू मशरिक़ व मग़रिब तक पहुँच जाएगी। मज़ीद आगे बढ़ें तो हदीस मुबारका में इसी पर रोशनी डालते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और इसके बागात मुत्तकीन के लिए करीब कर दिए जाएंगे। सामईन इकराम, ये उज़लिफत करीब करने का मतलब जो है जो जिक्र आया है, दरअसल जन्नत को अहले तक़वा के करीब कर देने का जिक्र है और जन्नत अल्लाह ताला की दायमी रहमत और इनाम है। इस्लाम के अक़ीदा आखिरत में सबसे हसीन जो पहलू है वो जन्नत का तस्करा है। ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह अपने नेक बंदों को क़यामत के दिन अबदी सुकून फराहम करेगा, इज़्ज़त और खुशियों से उन्हें नवाजेगा। सामईन इकराम, कुरान मजीद में जन्नत को मुख्तलिफ नामों और पहलुओं से याद किया गया है। पहला मतलब जो है जो जिक्र आता है जन्नत का वो है जन्नतुन अदन यानी हमेशा रहने वाले बागात। फिर उसके बाद दूसरा मतलब जो है जो जिक्र मतलब जो है जन्नत का कुरान मजीद में आया वो है अल फिरदौस यानी सबसे बुलंद जन्नत। और फिर एक मतलब जो है नाम के साथ जिक्र किया गया है वो है दारुस्सलाम यानी सलामती का घर। एक और नाम से इसका जिक्र किया गया वो है दारुल खुल्द यानी हमेशगी की रिहाइश। सामईन इकराम, कुरान मजीद में इसी मतलब जो है जन्नत के सिलसिले में तस्करा करते हुए आयत सूरे आले इमरान आयत नंबर 133 से 134 तक की आयत में अल्लाह तबारक व तआला यूँ इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, और दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जो मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। मज़ीद मतलब जो है इसकी इसी पर रोशनी डालते हुए सूरे मोहम्मद आयत नंबर 15 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन यूँ इरशाद फरमाता है कि इस जन्नत की मिसाल है जिसका वादा मुत्तकीन के लिए किया गया है। इसमें पानी की नहरें हैं जो बासी नहीं होती और जो दूध की नहरें हैं जिसका जायका नहीं बदलता और शहद और खालिस शराब की नहरें हैं। सूरे क़ाफ आयत नंबर 31 और 32 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी जन्नत का तस्करा करते हुए यूँ इरशाद फरमाया, और जन्नत मुत्तकीन के करीब लाई जाएगी, कुछ दूर नहीं होगी। यही है जिसका वादा किया गया था हर उस बंदे से जो रुजू करता है और अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करता है। सामईन इकराम, ये वो जन्नत है जिसका तस्करा उज़लिफत लफ्ज़ के साथ मतलब जो है मेरे और आपके सामने आता है। इस बात के तस्करा करते हुए इसकी तफसीर बयान करते हुए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रोशनी यूँ डालते हैं कि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफिहत से सूंघी जा सकती है, लेकिन गुनाह इस रास्ते को बंद कर देते हैं। इमाम इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह इसी उज़लिफत की मतलब जो है तफसीर बयान करते हुए यूँ बयान फरमाते हैं कि दुनिया में हर नेकी जन्नत की एक खुशबू है और हर गुनाह जहन्नम की तरफ एक कदम है। सामईन इकराम, इस मतलब जो है इसमें हम देख रहे हैं कि उज़लिफत पे बड़ी तफसील के साथ हमने देखा कि उज़लिफत असल में मतलब जो है करीब लाई जाने वाली, आगे मतलब जो है बढ़ाकर पेश की जाने वाली वो क्या चीज़ है, वो है जन्नत का तस्करा इसी में किया गया कि वो मतलब जो है जो पेश की जाने वाली चीज़ है वो है जन्नत, जो इंसानों को इनाम के तौर पर और मतलब जो है VIP की शक्ल में उनको उस इनाम से मतलब जो है नवाजा जाएगा। सामईन इकराम, इस आयत यानी मतलब जो है और जो जन्नत करीब ले
بتائی جائے گی مطلب جو ہے جو تذکرہ ہے اس آیت میں مطلب جو ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تفسیر طبری میں مطلب جو ہے اس کی تفسیر مطلب جو ہے یوں بیان کی گئی کہ ازلفت میں جنت کے قریب کیے جانے کا مطلب ہے کہ اہل تقوی ہر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس میں داخل ہو جائیں. یعنی مفسرین نے اس مطلب جو ہے جنت کو قریب لے آنے کے مختلف مطلب جو ہے معنی لیے ہیں کہ ایک مطلب جو ہے منظر پیش کیا گیا کہ وہاں مطلب اسے قریب لے آ کر اس کو مطلب جو ہے وی آئی پی کی شکل میں استقبال کیا جائے گا. اب ہم دوسرا اس مطلب جو ہے تفسیر طبری میں دیکھا کہ وہاں جنت کے دروازے پورے کھول دیے جائیں گے اور ہر دروازے میں سے تاکہ مطلب جو ہے کوئی مشکل کوئی رکاوٹ کے بغیر جو مومن ہے وہ مطلب جو ہے جنت میں داخل ہو سکے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جہنم غضب سے مطلب جو ہے غیظ و غضب سے چیخ رہی ہوگی اور جنت رحمت کے ساتھ جھکی جا رہی ہوگی. فیصلہ ہمارے اعمال کے مطابق ہوگا یعنی ہمارا جو عمل ہوگا اسی کے مطابق یا تو جہنم کی طرف مطلب جو ہے ہمیں بھیج دیا جائے گا یا جنت کی طرف مطلب جو ہے ہمیں مطلب جو ہے بلایا جائے گا. سامعین کرام امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کا قریب ہونا دراصل اہل تقوی کی محنت کا صلہ ہے جو اس دنیا میں دل کو پاک رکھتے ہیں ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا. سامعین کرام قرآن مجید میں جنت کے قریب لانے کا ذکر مطلب جو ہے نہایت ہی دل نشین انداز میں ہر سورے میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ملتا ہے. یہ منظر محض خوشخبری نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت اور عدل کا ایسا اعلان ہے جو ہر مومن کے دل میں شوق امید اور عمل کی لگن کو تازہ کر دیتا ہے. سامعین کرام ایک ہم واقعات کی شکل میں جائیں تو وہاں ایک بار مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رابعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا مانگ رہے ہو کیونکہ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مطلب جو ہے مانگ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے پوچھا اے ربیعہ بن کعب تم کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت مانگ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر کثرت سجدہ سے میری مدد کرو. یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ انسان کو لازماً اپنی میعاد مدت ختم ہونے کے بعد لازماً مطلب جو ہے اس دنیا سے منتقل ہونا ہی ہے. منو مٹھی تلے دبائے جانا ہی ہے. وہاں منکر نکر کے سوالات کے جوابات دینا ہی ہے اور پھر میدان حشر میں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہی ہے. اور اس وقت مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے امید کے سہارے صرف مطلب خواہشات کے سہارے صرف مطلب جو ہے خیالات کے سہارے جنت جیسا انعام آسائشیں اور مطلب جو ہے وہاں کے انعامات میسر نہیں آئیں گے. حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر اس دنیا میں کثرت سجدہ سے میری مطلب جو ہے مدد کرو یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور لبیک کہتے ہوئے کثرت مطلب جو ہے نماز کی مطلب یہ کرو اور عبادات میں مشغول رہا کرو. یہی مطلب جو ہے چیزیں تمہیں میرے قریب کریں گی جنت کا انعام تمہیں پانے میں آسانی فراہم کریں گی. سیرت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دن زار و خطار رو پڑی. لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا یاد آیا کہ جنت کتنی حسین ہے یاد آیا کہ جنت کتنی حسین ہے اور اس کے لیے کتنی محنت درکار ہے. یہ کہہ کر وہ زار و خطار رونے پڑی. سامعین کرام یہ واقعہ میرے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے اور ذہن میں سوچ پیدا کرتا ہے کہ صرف خیالی پلاؤ کے نتیجے میں جنت ملنے والی نہیں ہے. یہ وہ صحابیات تھے جنہوں نے مطلب جو ہے اس جنت کا تذکرہ سنا تو یہ بے قراری سے رو پڑی کہ مجھے کتنی محنت کرنی ہے. تو اسی کے نتیجے ہی میں مطلب جو ہے ان کے مطلب جو ہے اعمال آگے بڑھے ان کی محنتیں جدوجہد میں مطلب جو ہے کثرت آئی. اسی کے نتیجے ہی میں تو انہیں جنت کا مطلب جو ہے انعام ملا اور انہیں مطلب جو ہے وہاں کی سرداری ملی. سامعین کرام اویس بن قرنی ایک گمنام عابد تھے یعنی عبادت گزار تھے. اویس قرنی کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے ماں کی خدمت اور دل کی پاکیزگی کے نتیجے میں انہیں ایسا مقام مطلب جو ہے میسر آ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان سے دعا کرانے کی مطلب جو ہے تلقین کی تھی. یہ وہ مقام ہے جہاں مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے کوششوں
کے نتیجے میں، محنت کے نتیجے میں دل کی پاکیزگی یوں ہی میسر نہیں آتی، بلکہ صبر اور برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑتا ہے، دنیاوی حب دنیا اور حب خواہشات کا گلا گھونٹ دینا پڑتا ہے، دنیا کو تیگ دینا پڑتا ہے، تبھی کہیں جا کر انسان اس مقام کو حاصل کرتا ہے، اور وہ مقام تھا وہ ہے مطلب جو ہے اویس قرنی، جنہوں نے اپنی عبادت کے ذریعے سے اس مقام کو پا لیا تھا۔ سامعین اکرام، ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ وہ ایک بار حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 انہوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ 73 کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ کر کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پاس پہنچیں گے اور ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے دروازے ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ ہو، اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ آیت مطلب جو ہے پڑھنے لگے اور پڑھتے ہوئے مطلب جو ہے اتنا زار و قطار رونے لگے کہ زمین بھیگ گئی۔ تاریخ کے سیرت کے پنے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بھیگی ہوئی زمین کے اندر روتے ہوئے کہنے لگے کہ کاش میں ان قافلوں میں رہوں جنہیں فرشتے سلام کر کے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ وہ صحابہ کرام کا جنہیں مطلب جو ہے اونچا مقام دیا گیا تھا، جنت کی بشارتیں ملی تھی، ان کا کردار پاکیزہ تھا، اور ان کردار کی مطلب جو ہے نمونہ اختیار کرنے کے لیے امت کو تلقین وقت کے رسول نے کی تھی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اس طرح ہر مطلب جو ہے سورہ کی آیتوں پر اس طرح مطلب جو ہے اپنا محاسبہ کرتے، غور و فکر کرتے، بے چین ہو جایا کرتے تھے اور زار و خطار رو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش مطلب جو ہے ہم اس قافلے میں رہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، میری اور آپ کی امیدیں یہ ہیں کہ ہمارے مطلب جو ہے کردار خراب ہیں، ہمارے نامہ اعمال مطلب جو ہے غلطیوں اور گناہوں سے اور خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، اور مطلب جو ہے اس پر ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے، مگر ہماری امیدیں اتنی مطلب جو ہے اونچی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لازماً ہم 4 جو نمازیں ادا کر چکے ہیں، 4 مطلب جو ہے بار ہم نے قرآن کو کیا مکمل کر لیا ہے، ہم مطلب جو ہے جنت کے لازم وارث ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جبکہ صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے زار و خطار روتے تھے، امید مطلب جو ہے لگائے بیٹھتے تھے کہ کاش کہ ہم اس قافلے میں شمار ہو جائے۔ سامعین اکرام، یہ جنت کے قریب لے آنے کا جو تذکرہ یہاں پہ اس آیت کے ذریعے سے کیا گیا ہے وہ ہے انصاف، عدل، امید، رحمت، انعام کے حصول کا پیغام مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اور مومن کو ابھارتا ہے کہ مختصر لا یعنی فانی زندگی میں مگن رہنا بے وقوفی، ناکامی اور وقت کا ضیاع ہے۔ محاسبہ کرنا، غلطی ہو تو توبہ کرنا، اصلاح کا سامان پیدا کرنا ایک مومن کی شان۔ آیت کا یہ پیغام ہے جو ان مطلب جو ہے 2 آیتوں کے ذریعے سے کہ جہنم کو قریب لے آیا جائے گا اور جنت کو بھی قریب لے آیا جائے گا، وہ مطلب چیزیں ہیں کہ جہنم کو دہکا کر قریب لانا اور مطلب جو ہے وہاں اس مطلب جو ہے جنت کو بھی قریب لے آ کر وہاں پہ رکھ دینا۔ سامعین اکرام، یہ وہ سارا منظر ہے جو قیامت کا کھینچنے کے بعد سورہ تکویر کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علمت نفس ما احضرت، یعنی اس دن ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت یعنی آیت نمبر 14 قیامت کے دن انسان کی خود آگاہی کا منظر پیش کرتی ہے۔ اس سے پہلے کا منظر تھا کہ جنت دوزخ کو قریب لے آیا جائے گا، اس سے پہلے کا منظر تھا کہ نامہ اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور جو پردے آسمان کی اس مطلب جو ہے مناظر کے ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اور پردے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کھول دیے جائیں گے۔ اب یہ آخری منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہاں مطلب جو ہے انسانوں کو جو نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہاں وہ CCTV کے کیمراز مطلب جو
جو ہے اوپن کر دیے جائیں گے. انسانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, اور اس کا مطلب حساب کتاب کیسا ہوگا. یہ وہ مطلب جو ہے کھلی کتاب ان کے سامنے خود آگاہی کے ساتھ, شعور کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی. سامعین اکرام, یہ آیت قیامت کے دن انسان کے خود آگاہی کا منظر بیان کرتی ہے. یعنی ہر شخص اپنی جان, اعمال اور ارادوں کو دیکھ لے گا اور خود اپنے کیے پر خبردار ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں کہا گیا کہ اس وقت ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ انسان خود اپنی نیت, اعمال اور اخلاق کا سامنا کرے گا اور کوئی بھول بھلیاں نہیں ہوگی. خود اسے معلوم ہو جائے گا کہ میری نیتیں کیا تھی, میرے اعمال کیا تھے, میرا کردار کیا تھا, اور میں کیا کچھ کرتا رہا, اسے سب آگاہی ہو جائے گی. سامعین اکرام, قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال اور نیتوں کا پورا شعور مطلب جو ہے حاصل مطلب جو ہے ہو جائے گا. وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو یاد کرے گا اور دیکھے گا کہ اس نے کیا تیار کیا, اور یعنی نیکی کی یا بدی کی. یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اعمال کا حساب صرف اللہ ہی کو نہیں بلکہ خود انسان کو بھی مطلب جو ہے فراہم کر دیا جائے گا, اور حقیقت کا علم اس کے سامنے واضح ہو جائے گا. اس آیت کو سورہ قیامہ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ رب العالمین اس کی مزید مطلب جو ہے کھول کر یوں بیان کرتا ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے, اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ بے شک انسان اپنے اعمال دیکھے گا, پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا بھیجا ہے. سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 تو میں اور آپ بار بار پڑھتے ہیں, اس میں بھی مطلب جو ہے خود آگاہی کی تفصیلات یوں بیان کی گئی ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے, جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا. مزید آگے چلے وہاں سورہ نجم آیت نمبر 39 اور 40 میں بھی اللہ رب العالمین اس کا مطلب جو ہے مزید مطلب کھول کر اسے یوں بیان کے فرمایا. ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ انسان کو اس کے اپنے اعمال سے کچھ نہیں چھپتا, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا, سب سامنے آ جائے گا. سامعین اکرام, یہ وہ منظر ہوگا جہاں انسان کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں, یا میں سزاوار ہوں یا میں انعام یافتہ ہوں. وہاں خود آگاہی اس کے سامنے مطلب جو ہے میسر آ جائے گی. اسی بات کو احادیث کریمہ میں مزید روشنی ڈالتے ہوئے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں امت کو آگاہی دی کہ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو خود دیکھے گا, پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہر نیکی اور ہر برائی کا حساب اللہ کے پاس محفوظ ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنا ہاتھ, زبان اور دل کی حالت کے سامنے کھڑا ہوگا, یعنی سامنے سب کچھ موجود ہوگا, اور اسے معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے کردار کے ذریعے سے کیا کیا, اپنی زبان کے ذریعے سے کیا کچھ مطلب جو ہے پھیلایا, اور دل کی حالت بھی معلوم ہو جائے گی کہ دل کی وہ کیا کیفیات تھی, صحیح تھی, غلط تھی, اور کیا کی تھی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مطلب جو ہے یوں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خود آگاہی انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو خود اپنی حقیقت معلوم ہوگی, اس سے زیادہ واضح شہادت اور کیا ہو سکتی ہے. سامعین اکرام, مزید آگے چلیں تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کو مزید کھول کر بیان کرتے ہوئے تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ ہر لمحہ نیکی کی طرف بڑھ سکے. سامعین اکرام, یہ آیت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی پردہ یا چھپاؤ باقی نہیں رہے گا. ہر انسان اپنے کیے کو خود کے سامنے دے پائے گا, اور چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ بدی ہو. یہ آیت مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آخرت میں کوئی دوسرا آپ کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر روح اپنے اعمال کی جواب دہ ہوگی. سورہ انعام آیت نمبر 164 میں اسی کا تذکرہ آیا ہے. ترجمہ سنیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. سامعین اکرام, دنیا میں انسان اپنی غلطیوں کو چھپا سکتا ہے, مگر قیامت
قیامت کے دن نہ کوئی سفارش نجات دے گی اور نہ کوئی جھوٹ کارگر ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر انسان کے اعمال کو ہم نے ان کے گلے سے باندھ دیا ہے، پڑھ لے اپنی کتاب، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ نامہ اعمال ہمارے اپنے گلے میں مطلب موجود ہے، یعنی انسانوں کو مطلب خود اس زندگی کے اندر معلوم ہے کہ وہ صبح سے شام تک کیا کچھ کرتا رہا ہے، کیا کچھ کرتا ہے اور کتنی نافرمانیاں کرتا ہے اور کتنی اتباع اور اطاعت کرتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو اس دنیا کی آگاہی انسانوں کو اس آیت سورہ بنی اسرائیل 13-14 کے ذریعے سے انسانوں کو آگاہی دیتی ہے کہ اپنا حساب لو۔ اسی وجہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطلب جو ہے جو مخاطب ہو کے یہ قول بیان کرتے ہیں اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب لینا کیا ہے؟ وہ ہے محاسبہ کرنا، وہ ہے جستجو کرنا، وہ ہے مطلب جو ہے اپنا مطلب جو ہے احتساب کرنا، وہ ہے غور و فکر کرنا اور مطلب جو ہے اپنے نام اعمال کو سدھار کی کوششیں کرنا۔ یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے اپنے خیالات میں مضبوطی عطا فرماتی ہے اور اس خیالات کی جو مطلب جو ہے تمنائیں ہیں جنت کی، اس کو پانے میں مطلب جو ہے سہولتیں فراہم کرتی ہے، ورنہ صرف مطلب جو ہے خیالی پلاؤ انسانوں کو مطلب جو ہے وہ انعام پانے میں کبھی مطلب جو ہے اس کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوششیں چاہیے، اس کے لیے جدوجہد چاہیے، اس کے لیے محنتیں چاہیے، کیونکہ جنت کا انعام کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ یہ انعام کے لیے زندگی کی میعاد مطلب جو ہے لگ جانا ہے اور مطلب جو ہے اپنی زمین میں گڑنے تک مطلب جو ہے مدفون ہونے تک مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس سلسلے میں لگاتار کوششیں کرنے ہیں۔ یہی تو وہ چیز ہے جو ان آیات کے ذریعے سے قیامت کے اس منظر کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، یہ تینوں آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ جہنم کو دہکایا جائے گا، دوسری آیت میں آیا کہ اس جنت کو قریب لے جایا جائے گا، تیسری آیت میں کہا گیا کہ انسان کو معلوم ہو جائے گا قیامت کے میدان میں کیا کچھ لے آیا ہے۔ یہ تینوں آیتیں انسان کو آنے والے وقت کی ہولناکی مطلب جو ہے اس کو خبردار کرتے ہیں اس ہولناکی سے، اور یاد دلاتی ہیں کہ اپنے نام اعمال پر نظر ثانی کی دعوت مطلب جو ہے دیتی ہیں کہ نظر ڈالو اور غور و فکر کرو، لمحہ با لمحہ مطلب جو ہے برف کی طرح مطلب جو ہے زندگی کھسکتی چلی جا رہی ہے اور اچانک مطلب جو ہے ایک جھٹکا آئے گا اور دنیا سے مطلب جو ہے منتقلی کا وہ وقت ہوگا، وہاں سے پھر واپسی کے امکانات نہیں ہے، وہاں کا پچھتانا کوئی کام نہیں دے گا، وہاں کی حسرتیں کوئی کام نہیں دیں گی اور نہ کوئی سفارش وہاں چلے گی اور نہ پیچھے کی امیدیں کہ کوئی ہماری مدد کرے گا، نہ مطلب جو ہے اس دنیا میں کوئی مدد کرے گا، نہ میدان حشر میں مطلب جو ہے کوئی مدد کرے گا، کیونکہ مطلب جو ہے وہاں ہر طرف مطلب جو ہے افراتفری رونما ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ آیات مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کو یہ آیات ظاہر کرتی ہیں اور دائمی زندگی کی حقیقت کو کھول دیتی ہیں کہ ہماری زندگی جو مطلب جو ہے چند سالوں پر مشتمل ہے، یہ سال ختم ہوتے ہی بہرحال لازم آدمی کو لوٹ کر اللہ کی طرف مطلب جو ہے لازم لوٹ کر جانا ہے، منو مٹھی تلے مدفون ہونا ہے، منکر نکر کے جوابات دینے ہیں، میدان حشر میں اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، پلسرات پہ گزرنا ہے، نام اعمال کو لینا ہے اور پھر مطلب جو ہے اپنا فیصلہ سننا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے لیے مشل کی تکمیل کرنے کے لیے انصاف لازم ہونا ہے اور یہی وہ انصاف ہے جو میدان حشر میں رونما ہوگا۔ یہی وہ منظر ہے جو مجھے اور آپ کو آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک وہ منظر بیان کیا گیا جہاں مطلب جو ہے دنیا کو جس کو ہم مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کی قوت کی، جس کی طاقت کی، جس کی مطلب جو ہے مضبوطی کا مطلب یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1 سے 7 تک فرمایا کہ وہ تہس نہس کرنے کے لیے صرف اللہ کا ایک مطلب جو ہے اس کی آواز، ایک سور ہوگا جہاں مطلب جو ہے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگے گی، جانور اکٹھے ہو جائیں گے، عالم فلکیات ٹوٹ جائیں گی اور پھر پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ دوسرا منظر 7 سے 14 تک بھی بتایا گیا کہ تم مطلب جو ہے پریشان ہوتے ہو اور سمجھتے ہو کہ مر کھپ جانے کے بعد، ہڈیاں بکھر جانے کے بعد، بوسیدہ ہو جانے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد پھر ہم کیسے اٹھیں گے؟ یقین کرو یہ مطلب جو ہے جو چیزیں تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ صرف مطلب جو ہے تصوراتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ
حقیقتیں ہیں جو تمہارے سامنے کھول کر رکھی گئی ہے. جو اس کو حقیقت سمجھے گا، اس کو سنجیدگی سے لے گا اور شعور کے ساتھ اس کو قبول کرے گا، وہ انسان کامیاب ہوگا، نامہ اعمال اس کے بہترین ہوں گے. اور پھر مطلب جو ہے جو پردہ ہٹایا جائے گا تو وہاں ارجی الی ربک کی صدا سنی جائے گی اور سلام بھیج کر انہیں مطلب جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے انعامات ہی انعامات پوشیدہ ہوں گے. جو لوگ مطلب جو ہے اس حقیقت کو شعوری طور پر نہیں لیتے، دنیا کی حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری رہ جاتے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی نجات ہے، نہ کوئی مطلب جو ہے سدھار کا راستہ ہے، نہ اصلاح ممکن ہے. سامعین اکرام، ان آیات کو جو آپ کے سامنے یہ دو مطلب جو ہے واقعات مطلب جو ہے 7 تک اور 7 سے 14 تک کی آیات میں دو مطلب جو ہے واقعات آپ کے سامنے قیامت کے بھیانک منظر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اس کو آپ نے اس کو کیا لیا، اس کو آپ نے کیا سمجھا، آپ کے دلوں پر اس کا اثر کتنا ہوا، یہ اپنے محاسبے پر منحصر ہے. اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے جب 3 اوقات میں اپنے دل کا جائزہ لو، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے، اگر اس وقت تم اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کرو. یہ محاسبہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میں اور آپ گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ میں اور آپ مطلب جو ہے ان آیات کا اثر کیسا لے رہے ہیں. کیا صحابہ اور صحابیات کی طرح کہ جو وہ پریشان ہو کر روتے تھے اور مطلب جو ہے زار و خطار مطلب جو ہے رو رو کر کہتے تھے کہ وہ جہنم کا وہ منظر کیسا ہوگا، جنت کے اس منظر کو پانے کے لیے مجھے اور آپ کو کتنی محنت کرنی ہوگی، ویسی سوچیں ہیں، ویسی لگن ہے، ویسے عزائم ہیں، تو سلام ہے آپ پر. اگر نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور قبرستان کی سیر کرو. یا ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قبرستانوں کی سیر کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ 3 چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کے دل کو مطلب جو ہے نرم کرنے کے لیے مفید تر ہیں. ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنا، اپنے دل کو نرم کرنا اور پھر یہاں سے اٹھتے ہوئے یہ عزم لے کر اٹھنا ہے کہ یہ آیات میرے اور آپ پر ویسی ہی مت اس کا نزول ہوا ہوگا جس طرح صحابہ کرام اور صحابیات پر ہوا تھا. اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سوچنے والی عقل عطا فرما، سمجھنے والا ذہن عطا فرما، قبول کرنے والا دل عطا فرما اور صحیح فیصلہ کرنے والا رجحان عطا فرما اور جیتا جاگتا ضمیر عطا فرما اور ہمیں محاسبے کی ہمارے اندر عادت کو پیدا کر دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.